وہ نرسیں مری نہیں تھیں، وہ ختم ہی نہیں ہو پائی تھیں، اور اب وہ کسی نئے وجود کی تلاش میں ہیں۔ اگر آپ یہ کہانی اکیلے سن رہے ہیں تو ایک بار آیت الکرسی ضرور پڑھ لیں۔ میں یہ سب آج اسی لیے سنا رہی ہوں کیونکہ اگر میں خاموش رہ گئی تو شاید کل آپ کی باری ہو۔ میرا نام مہین ہے، عمر تقریباً 27 سال۔ میں ایک نرس ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت مریض دیکھے ہیں، بہت لاشیں، بہت چیخیں، لیکن جو میں نے اس حویلی میں دیکھا وہ کسی میڈیکل بک میں نہیں تھا۔ یہ بات اس دن کی ہے جب مجھے ایک نائٹ ڈیوٹی ملی، شہر سے باہر ایک پرانی حویلی، ایک بہت امیر بہت خاموش خاندان۔ مجھے بس اتنا بتایا گیا تھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے جس کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ جب میں حویلی کے گیٹ پر پہنچی تو باہر بارش ہو رہی تھی، بجلی چمکی، اور پہلی بار میں نے اس عمارت کو غور سے دیکھا۔ وہ عمارت ایسے کھڑی تھی جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی ٹھنڈک میرے جسم میں دوڑ گئی۔ حالانکہ موسم گرم تھا، سامنے ایک لمبا سا ہال اور دائیں بائیں کئی کمرے۔ میں نے گننا شروع کیے، 1 2 3، کل 12 کمرے۔ لیکن سیڑھیوں کے آخر میں ایک اور دروازہ تھا، بہت پرانا، بہت سیاہ۔ اس پر سفید پینٹ سے لکھا ہوا تھا کمرہ نمبر 13۔ میں نے فوراً نظریں ہٹا لیں۔ میں مریضہ کے کمرے میں گئی۔ وہ بوڑھی عورت بستر پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی جیسے مجھے دیکھا ہی نہ ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا، ماں جی میں نئی نرس ہوں۔ تب اس نے اچانک میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی گرفت حیران کن طور پر بہت مضبوط تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، اوپر مت جانا۔ میں نے پوچھا، اوپر کہاں؟ اس نے کچھ جواب نہیں دیا، بس آنکھیں بند کر لیں۔ رات کے 12 بجے، پورا گھر خاموش تھا۔ اچانک گھڑی نے 12 بجائے اور اسی لمحے اوپر سے ایک آواز آئی، ٹن ٹن ٹن، جیسے کوئی گھنٹی بجا رہا ہو۔ میں چونک گئی۔ میں نے اوپر دیکھا، سیڑھیوں کی طرف۔ تب میں نے صاف سنا قدموں کی آواز، ننگے پاؤں، آہستہ، بہت آہستہ۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے خود کو سمجھایا، یہ پرانا گھر ہے، آوازیں آتی ہیں۔ لیکن پھر میں نے سنا ہنسی، ایک بچے کی ہنسی، جبکہ اس گھر میں کوئی بچہ تھا ہی نہیں۔ میں نے ٹارچ اٹھائی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ ہر قدم چڑچڑاتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے گھر میں میرے قدم گنے جا رہے ہوں۔ جب میں اوپر پہنچی تو وہی دروازہ تھا، کمرہ نمبر 13۔ دروازہ آہستہ آہستہ خود کھلنے لگا۔ میں پیچھے ہٹنا چاہتی تھی لیکن میرے پاؤں زمین سے چپک گئے۔ اندر اندھیرا تھا۔ اچانک میرے کان کے پاس ایک سرگوشی آئی، اگر اندر آئی تو باہر نہیں جا سکتی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، پیچھے کوئی نہیں تھا، لیکن دروازہ میرے پیچھے زور سے بند ہو گیا۔ کمرے میں ہلکی سرخ روشنی تھی، دیواروں پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ میں قریب گئی، وہ نام تھے، لڑکیوں کے نام، سب کے آگے تاریخ لکھی تھی اور سب نرسیں تھیں۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے کیونکہ سب سے نیچے تازہ لکھا تھا، مہین، تم بھی یہاں آ گئی ہو؟ میں نے پیچھے دیکھا، ایک لڑکی کھڑی تھی، نرس کی یونیفارم، چہرہ پیلا، آنکھیں خالی۔ وہ بولی، ہم سب نے ایک ہی غلطی کی تھی۔ میں نے روتے ہوئے پوچھا، کون سی غلطی؟ وہ مسکرائی اور کہا، ہم نے سوال نہیں کیا تھا۔ اچانک دیواروں سے ہاتھ نکلنے لگے۔ میں چیخی، دروازے کی طرف دوڑی، لیکن دروازہ غائب ہو چکا تھا، صرف اندھیرا تھا اور آوازیں، اب تم بھی ہماری ہو۔ آگے ہم دیکھیں گے، میں آپ کو بتاؤں گی یہ نرسیں کون تھی اور کمرہ نمبر 13 کا راز ہے کیا۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اس رات وہاں سے نکل آئی تھی
تو آپ غلط ہیں۔ میں ابھی بھی اسی حویلی میں تھی، اسی کمرے میں، کمرہ نمبر 13۔ میرے ارد گرد اندھیرا تھا لیکن مکمل نہیں، جیسے کوئی روشنی کو قید کر کے رکھ رہا ہو۔ دیواریں ہلکی ہلکی سانس لے رہی تھیں۔ میں نے ہاتھ بڑھایا، دیوار کو چھوا، وہ گیلی تھی، جیسے خون ابھی ابھی سوکھا ہو۔ نرس کی آواز آئی قریب سے، ڈرو مت۔ میں چونک گئی، وہی نرس میرے سامنے کھڑی تھی جس کی آنکھیں خالی تھی۔ میں نے روتے ہوئے پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دیوار کے پاس گئی اور بولی، ہم وہ ہیں جو زندہ تھے لیکن دفن کر دیے گئے۔ کمرے کی دیوار اچانک اسکرین کی طرح بدل گئی۔ میں نے دیکھا وہی حویلی، لیکن کئی سال پہلے، نئی بنی ہوئی، صاف ستھری۔ یہ ایک پرائیویٹ کلینک تھا جہاں صرف خاص لوگ آتے تھے۔ وہ نرس بولی، یہاں غریب لڑکیوں پر تجربے کیے جاتے تھے، وہ لڑکیاں جن کے پاس کوئی آواز نہیں تھی۔ نئی دوائیں، نئے انجیکشن۔ اگر کوئی بچ گئی تو خاموش، اگر کوئی مر گئی تو لاپتہ۔ میں نے دیکھا ایک نرس چیخ رہی تھی، یہ غلط ہے، ہم پولیس کو بتائیں گے۔ اگلے ہی سین میں وہی نرس کمرہ نمبر 13 میں بند کر دی گئی۔ دروازہ بند، اندھیرا، اور پھر خاموشی۔ وہ نرس میری طرف مڑی اور بولی، جو بھی سچ جانتا تھا وہ اسی کمرے میں آیا۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، لیکن اب یہ جگہ بند کیوں نہیں ہوئی؟ وہ ہنسنے لگی، لیکن وہ ہنسی انسانی نہیں تھی، کیونکہ وہ بولی، ہر کچھ سال بعد ایک نئی نرس آتی ہے جو سوال نہیں کرتی۔ میرے کانوں میں آواز گونجنے لگی، 12:13۔ میں نے چونک کر گھڑی دیکھی۔ میں نے کہا، تم مجھے کیوں دکھا رہی ہو یہ سب؟ وہ میرے بالکل قریب آئی اور سرگوشی کی، کیونکہ تم مختلف ہو، تم سن رہی ہو۔ اچانک کمرے کی دیواریں ہلنے لگیں، ہر طرف قدموں کی آوازیں، 1 2 10 20۔ سب نرسیں واپس آ رہی تھیں، ان کے چہرے جلے ہوئے، آنکھوں سے اندھیرا بہتا ہوا۔ میں پیچھے ہٹی، میرا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ میں نے نیچے دیکھا، ایک فائل، گرد آلود، اس پر لکھا تھا پروجیکٹ 13۔ میں نے فائل کھولی، اندر میری تصویر تھی، میرا نام، میری تاریخ پیدائش، اور نیچے لکھا تھا نیکسٹ سبجیکٹ۔ میری چیخ نکل گئی، یہ ناممکن ہے۔ وہ نرس بولی، یہ جگہ وقت نہیں مانگتی، جو ایک بار چن لیا جائے وہ یہاں آ کر ہی سمجھتا ہے۔ میں نے پوچھا، بوڑھی عورت وہ کون ہے؟ نرس کی آنکھوں میں پہلی بار غصہ آیا۔ وہ اسی کلینک کی مالک تھی اور آج بھی ان سب کی نگہبان ہے۔ میرے ذہن میں وہ بوڑھی عورت کی بات گونجی، اوپر مت جانا۔ اچانک سب آوازیں بند، اندھیرا، میں اکیلی، صرف ایک دروازہ سامنے، آدھا کھلا ہوا، اس پر لکھا تھا ایگزٹ۔ میں نے قدم بڑھایا، لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ چھوا، پیچھے سے آواز آئی، اگر تم گئی تو سچ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا۔ میں رک گئی۔ اب سوال یہ تھا، میں خود کو بچاؤں یا ان سب کو؟ اگر آپ میری جگہ ہوتے تو شاید دروازہ کھول کر بھاگ جاتے، لیکن میں رک گئی، کیونکہ کچھ آوازیں کانوں سے نہیں، روح سے ٹکراتی ہیں۔ میرے سامنے ایگزٹ لکھا تھا، آزادی صرف ایک قدم دور تھی، لیکن پیچھے سے وہی سرگوشی، اگر تم گئی تو ہم ہمیشہ کے لیے مر جائیں گے۔ میں نے آنکھیں بند کی اور دروازہ چھوڑ دیا۔ اچانک کمرہ نمبر 13 غائب ہو گیا۔ میں ایک لمبے اندھیرے کوریڈور میں کھڑی تھی، دیواروں پر ہزاروں تصویریں، ہر تصویر ایک نرس کی تھی، اور ہر تصویر میں وہ مسکرا رہی تھی، بالکل ویسے جیسے میں آخری بار مسکرائی تھی۔
میں نے ایک بار تصویر کو چھوا، اچانک میرا سر گھومنے لگا اور اگلے لمحے میں خود کو اسی حویلی میں کئی دن پہلے دیکھ رہی تھی۔ میں نے دیکھا میں پہلی بار اس گھر میں داخل ہو رہی ہوں، وہی بارش، وہی بجلی، وہی دروازہ، اور تب میں نے سب سے خوفناک چیز دیکھی۔ سیڑھیوں کے نیچے میں خود کھڑی تھی، لیکن اس کی آنکھیں بالکل خالی تھی۔ وہ میں نہیں تھی، یا شاید میں ہی وہ تھی جو پہلے آ چکی تھی۔ پیچھے سے آواز آئی، یہ گھر وقت کو قید کرتا ہے۔ وہی نرس اب میرے سامنے تھی، لیکن اب وہ اکیلی نہیں تھی، درجنوں نرسیں میرے گرد کھڑی تھیں۔ وہ بولی، ہر نرس جو یہاں آتی ہے 3 مرحلوں سے گزرتی ہے: انکار، سچ، قربانی۔ میں نے چیخ کر کہا، میں قربانی نہیں بنوں گی۔ نرس آہستہ سے بولی، تم پہلے ہی بن چکی ہو۔ میں نے پوچھا، کیا مطلب؟ وہ میری طرف بڑھی اور کہنے لگی، جس رات تم نے پہلا قدم رکھا تھا اسی رات تمہاری لاش یہیں دفن ہو چکی تھی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، دل نہیں دھڑک رہا تھا۔ میں نے آئینہ دیکھا، میرا عکس نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے چیخ کر کہا، نہیں، میں زندہ ہوں۔ بوڑھی عورت کی آواز گونجی، زندگی صرف سانس لینے کا نام نہیں۔ وہ میرے سامنے آ گئی، لیکن اب وہ بوڑھی نہیں تھی، وہ جوان تھی، سفید کوٹ میں، وہی ڈاکٹر، وہی مالکن۔ وہ مسکرائی، پروجیکٹ 13 کبھی بند نہیں ہوا۔ ہم روحوں پر تجربہ کرتے ہیں اور تم سب سے کامیاب سبجیکٹ ہو۔ گھڑی نے پھر 12:13 بجائے۔ زمین کانپنے لگی، نرسیں چیخنے لگیں۔ ڈاکٹر بولی، یا تو میرے ساتھ چلو اور ہمیشہ رہو، یا سب کو آزاد کرو اور خود مٹ جاؤ۔ میں نے آنکھیں بند کی۔ پہلی بار مجھے ڈر نہیں لگا۔ میں نے کہا، اگر میری موت ان سب کی آزادی ہے تو میں تیار ہوں۔ ایک زوردار چیخ، پھر روشنی، پھر اندھیرا۔ جب آنکھ کھلی میں ایک ہسپتال کے بیڈ پر تھی، زندہ۔ امی ابو میرے پاس بیٹھے تھے۔ امی رو رہی تھیں، بولیں، بیٹی تم 3 دن کوما میں تھی۔ میں مسکرائی، لیکن تب میں نے گھڑی دیکھی، وقت تھا 12:13 اور بیڈ کے نیچے سفید نرس کی جوتی رکھی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب انسان کوما سے جاگتا ہے تو وہ نئی زندگی پاتا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ کچھ چیزیں ساتھ واپس آ جاتی ہیں۔ میں بیڈ پر لیٹی تھی، امی ابو میرے سامنے بیٹھے تھے۔ امی بار بار کہہ رہی تھیں، اللہ کا شکر ہے تم واپس آ گئی ہو۔ میں مسکرا رہی تھی، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا خالی پن تھا، جیسے کچھ ابھی بھی ادھورا ہو۔ دیوار پر لگی گھڑی ٹک ٹک کر رہی تھی۔ میں نے وقت دیکھا، 12:13۔ میرے ہاتھ خود بخود کانپنے لگے۔ اسی لمحے میرے کان میں وہی سرگوشی آئی، واپس آنا آزادی نہیں ہوتی۔ میں نے فوراً بیڈ کے نیچے دیکھا، وہی چیز، سفید نرس کی جوتی۔ میں نے آنکھیں بند کی اور خود کو سمجھایا، یہ سب ذہنی دباؤ ہے۔ لیکن تب میرے ہاتھ پر اچانک ایک ٹھنڈا لمس محسوس ہوا۔ میں نے آنکھ کھولی، وہی نرس میرے سامنے کھڑی تھی، لیکن اب وہ خوفناک نہیں تھی، وہ رو رہی تھی۔ وہ بولی، تم نے دروازہ بند نہیں کیا، تم نے ہمیں آزاد نہیں کیا۔ وہ رو رہی تھی، تم ہمیں اپنے ساتھ لے آئی ہو۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ بولی، پروجیکٹ 13 ایک جگہ نہیں، یہ ایک ربط ہے۔ جب تک ڈاکٹر زندہ ہے ہم قید ہیں۔ میرے ذہن میں بوڑھی عورت کا چہرہ آیا۔ میں نے پوچھا، لیکن وہ تو… نرس نے بات کاٹ دی، وہ مری نہیں، وہ تمہارے شہر میں ہیں، اسی ہسپتال میں۔ میں نے نرسنگ سٹاف کی لسٹ دیکھی، ایک نام چمک رہا تھا، ڈاکٹر
زی، وہی ڈاکٹر، وہی مالکن۔ نرس بولی، آج رات 12:13 پر یا تو سب ختم ہوگا یا سب دوبارہ شروع ہوگا۔ میں نے ہسپتال سے خود کو ڈسچارج کروایا۔ رات ہو چکی تھی، بارش شروع ہو گئی، بالکل ویسی ہی جیسی پہلی رات تھی۔ میں دوبارہ اسی حویلی کے سامنے تھی۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر اندھیرا تھا، لیکن اب میں اکیلی نہیں تھی۔ میرے پیچھے قدموں کی آوازیں تھی، سب نرسیں میرے ساتھ تھی۔ اوپر کمرہ نمبر 13 چل رہا تھا اور اس کے سامنے وہ ڈاکٹر کھڑی تھی، مسکراتے ہوئے بولی، میں جانتی تھی تم واپس آؤ گی۔ میں چیخی، یہ سب ختم کرو۔ وہ ہنسی، یہ تمہاری وجہ سے زندہ ہے۔ میں نے قدم آگے بڑھایا۔ نرسیں چیخنے لگیں، دروازے دیواریں ٹوٹنے لگی۔ ڈاکٹر نے کہا، اگر تم نے دروازہ بند کیا تو تم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاؤ گی۔ میں نے دروازے کا ہینڈل پکڑا اور گھڑی نے بجائے 12:13۔ یہ لمحہ میری زندگی کا آخری لمحہ بھی ہو سکتا تھا اور سب کی آزادی کا بھی۔ میرے ہاتھ کمرہ نمبر 13 کے دروازے پر تھے۔ سامنے وہ ڈاکٹر کھڑی تھی، مسکراتی ہوئی، جیسے وہ کبھی ہاری ہی نہ ہو۔ اس نے آہستہ سے کہا، اگر تم نے یہ دروازہ بند کیا تو تمہارا وجود ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ میرے پیچھے سب نرسیں کھڑی تھیں، ان کی آنکھوں میں خوف نہیں، امید تھی۔ ایک نرس نے کہا، ہم درد سے مرے تھے لیکن تم ہمت سے زندہ رہو گی۔ ڈاکٹر ہنسی، تم سمجھتی ہو یہ سب ختم ہو جائے گا؟ پروجیکٹ 13 انسانی لالچ سے بنا تھا اور لالچ کبھی نہیں مرتی۔ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ ڈر رہی تھی۔ میں نے کہا، تم نے ہمیں قید نہیں کیا تھا، تم نے خود کو خوف میں زندہ رکھا تھا۔ ڈاکٹر چیخی، خاموش۔ گھڑی نے پھر 12:13 بجائے۔ دیواریں لرزنے لگیں، چھت سے خون ٹپکنے لگا۔ کمرہ نمبر 13 سانس لینے لگا۔ ڈاکٹر بولی، میرے ساتھ آؤ، ہم دونوں ہمیشہ رہیں گے۔ میں نے آنکھیں بند کی اور آہستہ کہا، ہمیشہ رہنا زندہ ہونا نہیں ہوتا۔ میں نے پوری طاقت سے دروازہ بند کر دیا۔ ایک چیخ، ایسی چیخ جو انسان اور جن دونوں کی لگتی تھی۔ روشنی پھیل گئی، نرسیں ایک ایک کر کے غائب ہونے لگی۔ ان کے چہروں پر سکون تھا۔ سب کچھ خاموش ہو گیا۔ دروازہ راکھ بن چکا تھا۔ ڈاکٹر زمین پر گری ہوئی تھی۔ بڑھاپا ایک ہی لمحے میں اس کے چہرے پر آ گیا اور پھر خاموش۔ اگلی صبح حویلی مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی۔ پولیس، میڈیا، سب لوگ آئے لیکن کسی کو کمرہ نمبر 13 نظر نہیں آیا کیونکہ وہ تباہ ہو چکا تھا۔ میں نے فائل بند کی۔ اسی لمحے میرے کان میں ایک سرگوشی آئی، کچھ دروازے بند نہیں ہوتے، صرف شکل بدلتے ہیں۔ میں نے پیچھے دیکھا، وہی سفید نرس مسکرا رہی تھی اور تب مجھے سمجھ آیا، میں نے سب کو آزاد تو کر دیا تھا لیکن میں خود اس کہانی کا حصہ بن چکی تھی۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، سچ کو دفن کرو گے تو وہ شکل بدل کر واپس آ جائے گا۔ ظالم صرف ظلم کرنے والا نہیں ہوتا، خاموشی سے دیکھنے والا بھی ہوتا ہے۔ ہر قربانی آزادی نہیں لاتی، کچھ ذمہ داری بن جاتی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میں ایسی کہانیاں آپ کے لیے بر وقت لاتی رہوں۔